حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرة أعيننا أعلانا وأولانا ومولانا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے احباب محبت عقیدت اور پیار سے نوشی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد دوستو بزرگوں ساتھیوں، نہایت ہی واجب الاحترام قابل صدر احترام سامیات میری ماؤں اور بہنوں، حج کا بابرکت مہینہ، قربانی کا بابرکت مہینہ ذی الحج شریف جو ہے اس کی بابرکت گھڑیاں ہیں، بابرکت جمعہ مبارک کی ساعات ہیں. ان ساعات کی ان گھڑیوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے. فرمایا والفجر وليال عشر، قسم ہے مجھے ذی الحج شریف کی فجر کی. ذی الحج جو ہے اس کی فجر کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. وليال عشر، اور 10 راتوں کی قسم جو ذی الحج کی 10 راتیں ہیں. اتنی عظمت والی یہ راتیں ہیں، اتنے عظمت والے یہ دن ہیں کہ جس میں اہل ایمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تکبیر و تحلیل کہتے ہیں، تسبیح و تحلیل پڑھتے ہیں. اور بڑے ہی خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ان دنوں کے اندر مدینہ طیبہ میں ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے اندر، ان راتوں کے اندر مدینہ منورہ کی زیارت عطا فرمائی ہے، مکہ مکرمہ کی زیارت عطا فرمائی ہے. جو اللہ کے پاک گھر کی طواف اور اس کی زیارت میں مصروف ہیں، جو وقوف عرفات بھی کریں گے، وقوف مزدلفہ و مینا بھی کریں گے، حج کی سعادت بھی حاصل کریں گے، اور اپنی حج کو قبول کروانے کے لیے حضور کے در پر بھی تشریف لے جائیں گے. پچھلے جمعہ مبارک میں بھی مدینہ شریف کی عظمت کا ذکر ہوا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو جاؤ اے محبوب ان کو کہہ دو کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو تم میرے پاس آ جاؤ، مدینہ منورہ میں تشریف لے آؤ، حضور کے در پہ آ جاؤ. فاستغفر اللہ، وہاں پر آ کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، مدینے میں آ کر رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، توبہ کی رب سے درخواست کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، استغفر اللہ، اور رو رو کر رب کی بارگاہ میں معافی مانگو مدینے میں آ کر. واستغفر لهم الرسول، اور مدینے والا رسول جو ہے تو
استغفار کرتے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اے لوگوں اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا، بخشنے والا، معاف کر دینے والا ہوگا۔ اللہ تمہاری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دے گا، رب تمہارے زندگی کے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا مدینہ منورہ یہ کعبہ ہے، یہ تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک کر دیتا ہے، مدینہ منورہ کی مٹی تمہیں بیماریوں سے پاک کر دیتی ہے، اس کے اندر شفا کر رکھی ہے، اور مدینہ منورہ میں آنا تمہیں گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے حج کیا یا عمرہ کیا اور پھر زیارت کرنے کے لیے میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے مدینے میں آیا تو فرمایا وجبت لہ شفاعتی، مجھے محمد کی سفارش اس پر واجب ہو گئی۔ اس لیے بزرگان دین مدینہ منورہ سے خاص الفت رکھتے، مدینہ منورہ سے خاص محبت کرتے، مدینہ شریف کے ساتھ صحابہ کرام کی خاص انس رکھتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ مدینہ منورہ میں رہتے بھی اور وہاں پر مرنے کی دعا بھی کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا کرتے کہ مولا اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اے مولا مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، وارزقنی شہادت فی بلد حبیبک، اور اللہ مجھے اپنے حبیب کے شہر مدینہ میں موت عطا فرما۔ یعنی موت بھی مانگتے تو مدینے کی موت مانگا کرتے۔ صحابہ کرام کہتے عمر فاروق اس وقت جہاد تو دور دور سرحدوں میں ہو رہا ہے، دور مدینے سے بہت دور دور سرحدوں میں فوجیں لڑ رہی ہیں، آپ شہادت کی موت مانگنی ہے آپ نے تو وہاں پہ جائے اور جنگوں میں جب تشریف ہوں، فرمایا مجھے میرے رب کی بارگاہ میں امید ہے میرا رب مجھے شہادت کی موت ملے گا، مدینہ میں موت عطا فرمائے گا۔ اور بالآخر حضرت فاروق اعظم کو مسجد نبوی شریف میں حضور کے در پر ہی موت آئی اور اللہ نے آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ مدینہ شریف کا یہ احترام صحابہ کرام کرتے۔ حضرت سیدنا امام انس بن مالک رضی اللہ عنہ، آپ بہت بڑے محدث تھے، حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے مسجد نبوی شریف کے اندر، اور مدینے کا بڑا احترام کرتے اور دعا کیا کرتے کہ مولا مجھے بھی مدینہ میں موت عطا فرما۔ آپ نے ساری زندگی وہاں پر حدیث پڑھائی، صرف زندگی میں ایک ہی حج کرنے کے لیے آپ مکے گئے، مکہ مکرمہ میں حج کیا، پھر واپس آ گئے، اس کے بعد زندگی میں کوئی حج نہیں فرمایا، مدینے کے اندر رہے۔ جب آپ نے رفع حاجت کرنا ہوتی، پیشاب پخانے کی آپ کو جو ہے حاجت ہوتی تو آپ مدینہ شریف سے باہر چلے جاتے، باہر جا کر رفع حاجت کر کے آ جاتے اور مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتے۔ پوچھا گیا کہ آپ رفع حاجت کرنے کے لیے یہاں پر بھی استنجا خانے ہیں، وہاں پر آپ کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے نہیں، میں اپنے حبیب کے اس شہر کا حیا کرتا ہوں، میں اپنے محبوب کریم کے شہر کا ادب کرتا ہوں، حضور کے شہر مدینہ کا احترام کرتا ہوں، اس لیے آپ رفع حاجت کے لیے دور چلے جاتے۔ حضرت سیدنا امام انس بن مالک رضی اللہ عنہ، آپ ایک حدیث پڑھا رہے تھے مدینہ شریف کے اندر، مسجد نبوی شریف کے اندر، دوران حدیث پڑھاتے ہوئے آپ کو کسی بچھو نے ڈس لیا، آپ کے ڈک مار دیا آپ کے پاؤں پر، آپ کی پنڈلی پر، اور جب آپ حدیث پڑھا رہے تھے اس دوران آپ نے ذرا بھی جنبش نہیں کی، ذرا بھی حرکت نہیں کی، آپ کو ڈستا رہا، ڈک پہ ڈک مارتا رہا وہ بچھو جو ہے، لیکن آپ حدیث پڑھاتے رہے۔ حدیث پڑھانے میں جب پورا سبق پڑھا لیا حدیث کے طلبہ کو، اس کے بعد آپ اٹھے اور آپ کو دیکھا گیا تو آپ کے پاؤں کو سوج چکا تھا، وہاں پر بچھو نے بہت زیادہ ڈس لیا تھا، کئی بار ڈک مارا تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو جب پہلی بار ڈسا تھا اس جو ہے موزی نے، آپ اس وقت حدیث چھوڑ دیتے؟ فرمایا نہیں، میں نے سوچا کہ رسول اللہ کا فرمان پڑھا رہا ہوں، حضور کی حدیث پڑھا رہا ہوں، اور پھر حضور کے در پہ حضور کے روزے کے پاس بیٹھا ہوا، میں نے ادب کیا اور ادب اور احترام کی وجہ سے میں نے یہاں پہ کوئی خلل ڈالنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا۔
لیکن مجھے اپنے رب کی بارگاہ سے امید ہے میرا اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہیں پر مدینے کی پٹی لگائی اور آپ کو اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ اس طرح جو ہے بزرگ دین مدینہ شریف کا یوں احترام کیا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا مدینہ شریف کا اور مدینے کے غریب بچوں کا اتنا احترام تھا، مدینہ منورہ کا اتنا احترام فرمایا کرتے ہیں، مدینے کے غریب بچوں کا یوں احترام کیا کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی وقار آپ جو ہے قباء شریف، مدینہ شریف کی مسجد ہے مسجد قباء، مسجد قباء شریف جو ہے وہاں پہ آپ ہر ہفتے والے دن جایا کرتے اور ہر ہفتے والے دن جو ہے وہاں پر جا کر آپ 2 نفل ادا فرمایا کرتے، سواری پر جاتے وہاں پہ 2 نفل ادا کیا کرتے اور وہاں پر جو ہے نفل ادا کرنے کے بعد آپ کھجور کی ایک شاخ لیتے اور اس کو کپڑے سے باندھ کر مسجد قباء شریف میں جھاڑو دیا کرتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پوچھا گیا حضرت آپ مدینہ شریف کی اس مسجد میں یوں اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو یوں دیکھا ہے، رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ شریف مسجد نبوی شریف سے چلا کرتے اور مسجد قباء میں آیا کرتے، مسجد قباء میں آ کر حضور یوں ہی نفل ادا کرتے اور آپ مسجد قباء شریف کے اندر یوں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ مجھے اللہ کے رسول کی یہ سنت یہی پسند ہے۔ حضرت محترم پھر آپ فرماتے میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جو مسجد قباء میں اچھا وضو کر کے آئے اور وہاں پر آ کے 2 نفل ادا کرے اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ مدینہ شریف کی یہ شان ہے۔ ہم عمرہ کرنے کے لیے مکے تو جاتے ہیں لیکن مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی صحیح ہے، دیگر جو ہے اعمال کرنے کے بعد ہمیں اللہ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن مدینہ کی مسجد قباء کے اندر 2 نفل ادا کرنے سے اللہ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور مقبول عمرے کا اللہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رب العالمین کی مدینہ منورہ پڑھ کر نوازیاں ہیں۔ مدینہ شریف کا شہر مبارک اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقسم بہذا البلد، اے محبوب میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں اس لیے کہ وانت حل بہذا البلد، اے محبوب تو اس شہر میں رہتا ہے، اس شہر میں تو رہتا ہے اس لیے میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو گویا جس جگہ پہ رب کا محبوب رہتا ہے اللہ اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے، اس دھرتی کی قسم اٹھا رہا ہے، ان کی گلیوں کوچوں کی گویا رب قسمیں اٹھا رہا ہے، تو وہ دھرتی یقیناً بڑی شان والی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جس جگہ حضور کا روضہ انور ہے وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ شان والی ہے۔ رب کا عرش اتنا جو ہے عظمت نہیں رکھتا جتنی جگہ جہاں پہ رسول کریم تشریف فرما ہے، حضور کا روضہ انور جہاں پر ہے وہ جگہ عرش الہی سے زیادہ شان والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے۔